بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ اردو، چاہے 9th کلاس ہے، چاہے 10th کلاس ہے، چاہے فرسٹ ایئر ہے، چاہے سیکنڈ ایئر ہے، یا کوئی بھی کلاس ہے جس کے اندر آپ لوگ اپنے اردو کے پیپر کو حل کرنے جا رہے ہیں، اور اردو کا پیپر اگر آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے میکسیمم مارکس یعنی زیادہ سے زیادہ نمبر آنے کے چانسز ہیں۔ تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، اس میں آپ لوگوں کو مکمل پیپر کی پریزنٹیشن بتائی جائے گی کہ اردو کے اندر آپ لوگ اپنے کس کوشچن کو کس انداز میں لکھیں گے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کیے جا سکے۔ تو یہ میرے پاس 10th کلاس کا پیپر ہے اردو کا، جس کی میں نے پریزنٹیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس میں سوال نمبر 2 ہے بچوں۔ سوال نمبر 2 کا جو پہلا ہے، اس میں شعر ہوتا ہے۔ یہ شعر اگر پورا آپ لوگوں نے نہیں لکھنا تو اس کو ڈاٹ ڈاٹ لگا کے یہاں پر آپ لوگ جو ہے نا اس کا پہلا اور آخری لفظ لکھ دیں۔ اور ایک سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے جو یاد رکھنی ہے، وہ آپ لوگوں نے حاشیہ اس کی ایک سائڈ پہ لگانا ہے، اور یہ ڈبل حاشیہ ہونا چاہیے۔ حاشیہ جو ہے نا وہ صرف 1 انچ کا، مطلب یہاں پہ آپ اس طرح انگلی رکھیں اور اس طرح سے آپ لوگوں نے حاشیہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بورڈ کا اصول ہوتا ہے، اس طرح سے اگر آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میکسیمم مارکس ملیں گے۔ اب یہ جو شعر ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ شاعر کا نام اور نظم کا نام، یہ نا ایکسٹرا چیز ہے، اگر آپ اس میں ایڈ کر دیں گے نا تو یہ آپ لوگوں کو تھوڑے سے نمبر زیادہ دلوا سکتی ہے۔ پھر آپ نے اس شعر کا مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں نا سیدھا کر کے لکھ دینا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے جب اس کی تشریح لکھنی ہے نا، تشریح کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، جو شعر ہوگا شعر کی تشریح آپ لوگوں نے 7 سے 8 لائنوں کے اندر اندر آپ لوگوں نے مکمل کرنی۔ 2 نمبر کا جو ہے نا وہ شعر ہے، تو آپ لوگوں نے اس کی تشریح جو ہے نا وہ کتنے میں مکمل کرنی؟ 7 سے 8 لائنوں کے اندر مکمل کرنی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ بچے نے کتنا پیارا جو ہے نا وہ پیپر کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ یہ اس نے ایکسٹرا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس طرح سے نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے تشریح جو ہے نا وہ کرنی ہے، تو اس میں 2 پیراگراف بنا لیں، ٹھیک ہے، 4 5 لائنوں کا، مطلب اس طرح سے آپ لوگ پیراگراف بنائیں۔ پیپر میں خوبصورتی جتنی زیادہ ہوگی، مارکر زیادہ جتنا یوز کیا ہوگا، اس میں آپ کو زیادہ نمبر ملیں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ کیا ہوا مکمل، مفہوم لکھا ہے، تشریح لکھی ہے، شاعر کا نام، مارکر دیکھیں کتنے پیارے طریقے سے جو ہے نا وہ حاشیے جات لگائے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں سارا مکمل آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے حصہ دوم۔ اس میں سوال نمبر 4 ہے مختصر جوابات۔ اب مختصر سوال ہے، ان کے جواب لکھے ہوئے۔ اب یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دیکھیں سوال نمبر لکھا، پھر آپ نے دیکھنا اگر اس میں ہیڈنگ بننی ہے نا تو ہیڈنگ بنا کے لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہیڈنگ نہیں بننی تو آپ لوگ آدھا سوال لکھ کے آگے ڈاٹ ڈاٹ لگا دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح یہاں پر یہ کیا ہوا ہے حضرت موہانی اپنی ڈیش ڈیش، یہاں پر ہیڈنگ نہیں بننی تو یہاں پر اس نے کوشچن مارک لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ یہ دیکھیں سارے کے سارے مکمل جو ہے نا یہ دیکھیں کوشچن کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن کر کے اینڈ پہ کلوزنگ لائن لگائی ہوئی ہے تاکہ پیپر کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی خوبصورتی برقرار رہے۔ دین اس کے بعد لاسٹ پہ اس کا بچہ ہوتا ہے خلاصہ۔ اب خلاصے کے اندر اس بچے نے تھوڑی سی مسٹیک کی ہے، خلاصہ اس نے ترتیب وائز لکھ دیا سارے کا سارا مکمل۔ میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا، سب سے پہلے لکھا سوال نمبر 5، خلاصہ لکھا، نام دیو مالی، پریزنٹیشن وغیرہ کی، شاعر کا نام، ٹھیک ہے، شاعر کا نام لکھا۔ پھر آپ لوگ بچوں کوشش کریں اس کے اندر 6 7 لائنوں کا نا ایک پیراگراف بنا دیں۔ پیراگراف بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پیراگراف پیج کی خوبصورتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اس میں پیراگراف نہیں بنایا ہوا، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ جو لفظ نمایاں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مین الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیں، ٹھیک ہے، یہ انڈر لائن کیوں میں اس طرح سے اس میں کوئی کٹنگ شٹنگ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ لوگوں کو پورے نمبر ملیں گے۔ اس میں بھی 5 6 لائنوں کا پیراگراف بنائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ خلاصہ مکمل ہوا۔ خلاصہ صرف آپ لوگوں نے 2 سے 2.5 پیجز کے اندر اندر آپ لوگوں نے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے بچوں سوال نمبر 6 مضمون کا۔ مضمون لکھنے کا طریقہ چیک کیجئے گا، قائد اعظم، یہ ساری پہلے اس کی ہیڈنگز لکھی، پھر ساری ہیڈنگز کو 1 بائی 1 ایکسپلین کیا، ولادت، ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، پریشانی کا دور، علامہ اقبال اور قائد اعظم، ٹھیک ہے، 2 قومی نظریہ۔ اور کوشش کریں مضمون کے اندر اشعار لکھیں، تشریح اس میں آپ لوگ جو ہے نا وہ شاعر، کوئی بھی شاعر ہے اس کا اگر آپ شعر لکھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ مارکس دیے جاتے ہیں۔ ممبئی وکالت، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں سے اس نے جو ہے نا وہ مضمون شروع کیا ہے، یہاں سے، ٹھیک ہے، 1 پیج 2 3 4 5 اور 6، ٹھیک ہے، یہاں تک لکھا ہے۔ تو 6 7 پیجز تک آپ لوگ اگر مضمون لکھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو پھر جو ہے نا وہ بچے پورے نمبر دیے جائیں گے۔ اور خاص خیال رکھنا ہے ہیڈنگ بنائیں، ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کو انڈر لائن بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اینڈ پہ جب کوشچن مکمل ہو جائے تو کلوزنگ لائن لگا دیں۔ سوال نمبر 7 تفہیم عبارت۔ تفہیم عبارت یعنی آپ کو عبارت دی ہوتی ہے، اس میں سے آپ لوگوں نے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ سکون کے وقت سمندر کا نظارہ سوال لکھا، اس کی ہیڈنگ بنا دی، یہ اس کا جواب لکھ دیا۔ دین اس کے بعد دیکھیں دوسرا، یہ سارے کے سارے دیکھیں ہیڈنگ بنا کے عنوان،
हेडिंग जितनी ज्यादा अगर आप लोग बनाएंगे ना शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, यकीन करें उसके अंदर आप लोगों का पेपर पढ़ा नहीं जाएगा, डायरेक्ट उसका टिक किया जाएगा और नंबर मिल जाएंगे। सवाल नंबर 3, ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो नसर पारे होते हैं जिनकी आप लोगों ने तशरीह करनी होती है। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों ने उसको मुकम्मल ना लिखें, थोड़ा सा लिख लें और एंड तक लिख लें, डॉट डॉट लगा के एंड वाला लिख दें। मुसन्नफ का नाम लिखा, सबक का नाम लिखा, हाल लुगत, ठीक है, अल्फाज मानी, सियाकोसबाग लिखा, ठीक है, सियाकोसबाग यानी उस पैराग्राफ से पहले और बाद में, ठीक है। उसके बाद तशरीह लिखी, उसके बाद ये देखें यहाँ पर इसको मुकम्मल हो गया, ठीक है। तशरीह का भी आपने ख्याल रखना है, तशरीह आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, ठीक है। ये देखें ये वाला हो गया मुकम्मल। देन उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ, ये हमारे पास बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने अपना उर्दू का पेपर करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के इसमें मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे। बस आप लोगों ने ख्याल ये रखना है कि इसमें ओवर कटिंग नहीं करनी और हाशिया एक साइड पे लगाना है, और साथ साथ आप लोगों ने मार्कर का ज्यादा इस्तेमाल करना है। मार्कर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे यानी जहां पर जरूरत है वहां पर करना है, यानी कि सारा मार्कर से नहीं लिख देना आप लोगों ने, ठीक है। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ बाय MRA को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।